نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم بارگاہ رسالت پاک میں بآواز بلند دیئے صلاۃ و سلام پیش کریں. انتہائی عزت کے لائق حاضرین محترم، خواتین و حضرات، اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی معزز قابل قدر حضرات علماء کرام، اور میرے ساتھ تشریف فرما سید اسد بخاری صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، راشد نذیر صاحب، حفیظ زیدی صاحب اور جملہ عزت کے لائق، احترام کے لائق حاضرین کرام، میں آج کی اس خوبصورت محفل پاک پر اپنے عزیز بھائی قاری اکرام صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ماسٹر بشیر صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرما. شاہ جی، سید تصویر حسین شاہ صاحب، اور میں بڑی محبت سے محفل پاک کو سن رہا تھا اور آپ بھی سن رہے تھے، اور مولانا ابو بکر صاحب سے لے کر سب نے ایسا اس محفل کو رنگ دیا ہے کہ جو یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ محفل پاک کسی کی منظور نظر ہے، چونکہ یہ کیفیت یہ بتاتی ہے، جس طرح نصیر ملت نے فرمایا تھا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، تو پھر کیفیت بتا دیتی ہے. اہل خانہ نے جس شوق سے یہ کیفیت بنتی ہے، میلاد کروانے والوں کے شوق اور ذوق سے، کہ کوئی جریمانہ سمجھ کر میلاد نہ کرائے بلکہ اپنے دل کی شوق سے کرائے گا تو اس محفل کی کیفیت ہی الگ ہوگی. اور محفل سجدی ہی وہی ہے جس میں اخلاص بھی ہو، پیار بھی ہو، محبت بھی ہو اور عشق بھی ہو. چونکہ میلاد کا تقاضا ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے.
میلاد کی کوئی دلیل مانگے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد بغیر دلیل کے مناتے ہیں، اس لیے کہ محبت کی دلیلیں نہیں ہوتی، ثبوت ہوتے ہیں، اور یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اللہ ہر کسی کو عطا ہی نہیں کرتا، یہ اسی دل کو عطا ہوتی ہے جو اس کا منظور نظر ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا وقت دے اس زندگی میں کہ جو افراتفری کے عالم میں ہے، مادیت کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور یوں سمجھیں کہ بے سکونی کا دور سا نظر آتا ہے، لیکن کمال ہے پھر اللہ جی نے یہ موقع عطا کرتا ہے کہ میرے محبوب کی یاد میں بیٹھ جائے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ ظاہر میں ذکر مصطفیٰ ہے، حقیقت میں ذکر خدا ہے، چونکہ اصل ذکر اللہ کا مقصود ہے، جس کے لیے میلاد ہوا، جس کے لیے میرے آقا تشریف لائے، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، وہ مقصد عظیم اللہ کا ذکر ہے اور اسے بلند کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم شرک کے فتوے لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں میلاد کرنا شرک نہیں، عشق ہے، کیونکہ میلاد اس کا ہوتا ہے جس کی ولادت ہو، اور خدا وہ ہوتا ہے جو خدا ہو، جو قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ہو، اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کی آمد کا جشن ہو انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی حقانیت کا ذکر ہے، اور یہی ذکر مقصود ہے۔ اور اللہ کے ذاکروں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک جتنے انبیاء، رسول، نبی، اول العزم رسول تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخہ نمرود میں پھینکا گیا تو آگ گلزار بن گئی، اللہ نے فرمایا آگ اسے جلانا مت، یا نارو کونی بردم و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم تو نے کون سا کلام پڑھا کہ آگ نے تجھے جلایا؟ نہیں، آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں پڑھا، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں نے اپنی ذات کو نہیں منوایا علیہ السلام، بلکہ اپنے رب کو منوایا ہے۔ اور یہی بات آپ دیکھ لیں کہ جو کامل ولی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو نہیں منواتے، اپنے رب کو منواتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کام ہو جائے ان کی دعا سے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے دعا کی تو کام ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرے اللہ نے تجھ پہ فضل کر دی۔ اور کچھ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچا کریں، جس طرح قاری صاحب بیان کر رہے تھے مولانا صاحب، کہ ایسے لوگوں سے بچا کریں جو دعوے کرتے ہیں میں فلاں بیماری کو دور کر دیتا ہوں، فلاں کو دور کر دیتا ہوں۔ دوستو، میں مرتی ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اسی میں کا تو جھگڑا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر تو ابلیس نے کہا میں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابلیس میں تجھے حکم کرتا ہوں آدم کو سجدہ کر، اور یاد رکھ یہ سجدہ آدم کے لیے نہیں، میرے محمد۔ تو ہر نبی نے اپنی ذات کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا ہے۔ آج بھی جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ اصل میں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جس کو جو مقام عطا کیا وہ ہمارے رب نے عطا کیا۔
اور میرے آقا کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے وہ تو اتنا عظیم ہے کہ جہاں سارے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ سارے تعلق عشق مصطفیٰ سے۔ آپ دیکھیں جو خشک لوگ ہیں نا، ان کی محفل میں جا کر دیکھیں کوئی کیفیت طاری نہیں ہوگی، کوئی ذوق نہیں بنے گا، اس لیے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ وہ اسلام کو عمل سمجھ کر قبول کرتے ہیں، ہم اسلام کو محبت مصطفیٰ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولوی کہتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ اس کا ارادہ ہے اور اس کی سوچ ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے عمل بڑی چیز ہے، لیکن عمل بھی تب بنتا ہے جب عمل میں حضور کا عشق شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، روز اول سے دیکھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے یار غار بھی ہیں، یار میزار بھی ہیں، بیت اللہ کے بالکل سامنے اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرے آقا اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اس کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ دشمن کو برداشت نہ ہوا، وہ آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، حضور بھی زخمی ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ گھر والے آئے اٹھا کر لے گئے، ماں نے سر گود میں رکھا اور پکار کر کہا بیٹا ابو بکر آنکھیں کھول، میری طرف دیکھ اور مجھے بتا تیری طبیعت کا حال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا امی جان مجھے چھوڑیے، مجھے بتائیے میرے آقا کا حال کیا ہے۔ میں ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ یہاں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، یہ آج کی بات نہیں۔ میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات حضور پر قربان ہو گئی۔ لوگ عمر پہ تو بڑا ناز کرتا تھا، بڑا فخر کرتا تھا، وہ تو محمد کا غلام بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے بڑا جھٹکا لگا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر وہاں چلا جائے۔ انہوں نے کہا اگر یقین نہیں آتا خود جا کر دیکھ لے۔ اب دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور حضور ان ستاروں میں چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور عمر قدموں میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی نگاہیں چہرہ بددہا پر ہیں، اور میرے آقا کی نگاہ کرم چہرہ عمر پر ہے۔ ادھر تقدیر بدلی جاتی ہے، ادھر زندگی کو بدلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا واقعی یہ سچ کہتے، اس نے بندہ بھیجا، اس نے کہا عمر بن خطاب کو کہے میری بات سن جائے۔ وہ گئے، اس نے کہا عمر یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے منع کیا تھا، جو محمد کو دیکھ لیتا ہے، اس کی سن لیتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تجھے میں نے کتنا سمجھایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس لیے دوستوں کہ جب اللہ چاہتا ہے، میرے آقا کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے فرمایا عمر یہاں کیا کرتے ہو، میرے محبوب کے قدموں میں چلو۔ اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ اس نے کہا عمر بن خطاب رک جا، ابھی بھی وقت ہے، میں اپنے قبیلے کا امیر بنا دوں گا، اپنی ساری دولت تجھے عطا کر دوں گا، عرب کی خوبصورت لڑکی سے تیری شادی کروا دوں گا، رک جا۔ آپ نے فرمایا ابو جان سن، تو اپنی دولت کی بات کرتا ہے، اگر کائنات کی ساری دولت دے میں محمد کے قدموں پہ قربان ہوں۔ اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ اور آگے چلیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بات نہیں کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کو حضور نے عمرہ کرنا چاہا، مشرکین مکہ نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ السلام نے ایک وفد تشکیل دیا کہ ان سے مذاکرات کریں کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے۔ اس وفد کا سربراہ حضرت عثمان غنی کو بنایا گیا، فرمایا تمہارا قبیلہ وہاں ہے اور اس لیے تو جا ان سے مذاکرات کر۔ آپ مذاکرات کرنے کے لیے گئے،
مذاکرات کے بعد واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جو بندے آپ آئے ہیں آپ طواف کعبہ کر لیں. تو حضرت عثمان غنی کے جملے سننا. آپ نے فرمایا یہ گھر اللہ کا گھر ہے اور یہ پہلے بھی مکے میں تھا لیکن اسے میں نے مانا تب ہے جب محمد نے منوایا اور میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس کا امام میرے آقا نہ ہوں. فرمایا میں عبادت بھی وہی کرتا ہوں جس کی امامت کملی والے فرماتے ہیں. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اور آگے چلیے حضرت مولا علی مشکل کشا پیار سے کہیں گے سبحان اللہ. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. میرے آقا صحابہ کے مشیر بھی ہیں اور کملی والے کے ویر بھی ہیں اور سنیوں کے پیر بھی ہیں. یہ مقام ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا. جنگ خندق کا موقع ہے. حضور نے خندق کھدوائی کہ اتنی گہری کھود دو کہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے. عمر ابن بدھ ایک کافر تھا، بڑی طاقتور شخصیت تھی اور عرب کا مشہور سپہ سالار تھا. اس نے اپنے لشکر کو روکا. اس نے کہا تم رک جب میں جاتا ہوں. اپنی سواری کو ایڑی لگائی، آواز سے تیز کر دی. آقا علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا. اب حضور کھڑے ہیں، میرے آقا کے ساتھ حضور کے صحابہ اکرام کھڑے ہیں، قطاریں بنی ہوئی ہیں. ہر صحابی بیتاب ہے کہ میں کملی والے آقا کے حکم کے منتظر ہیں. وہ آیا، اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہے جسے تو پہلے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے؟ اسے میرے مقابلے میں بھیج دے. سرکار نے ایک نظر اس کافر کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا بالکل نو عمری میں، نوجوانی میں آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے. عرض کیا حضور میرے والدین آپ پہ قربان، علی حاضر ہے. فرمایا علی اس کافر نے مجھے تانا دیا ہے کہ کسے جنت میں پہلے بھیجے گا. علی میں نے تیرا نام منتخب کر دیا. اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ علی علی ویسے نہیں ہوتی دوستو. خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. مولا علی تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا علی یہ بڑا کافر ہے، ناقابل شکست ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے. مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان. آقا اس کے پاس دنیا کی طاقت ہے، آپ کے علی کے پاس اس کے مصطفیٰ کی طاقت ہے. اور محبت سے کہیں گے سبحان اللہ. مولا علی چلے. حضور نے فرمایا علی اس کافر کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھے اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ایک ہی ضرب میں ضرب حیدری چلی. یہ نعرہ حیدری جو ہے نا یہ آج کا نہیں. لوگ تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں یہ نعرہ لگانے میں، اور جب تک یہ نعرہ نہ لگے نعرہ توحید اور رسالت کا مزہ ہی نہیں آتا. اور یہ نعرہ سوٹ کب کرتا ہے کہ پہلے نعرہ تکبیر لگائیں، پھر رسالت، پھر حیدری لگائیں، اور اس کے بعد اپنے عقیدے کو واضح کریں. پھر نعرہ تحقیق لگائیں، نعرہ غوثیہ لگائیں، پھر جو نعرے ہمارے ہیں وہ لگ سکتے ہیں. لیکن یہ تین نعرے تو یوں سمجھے کہ فرض ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اور یہ جو نعرہ حیدری ہے نا یہ کچھ لوگوں نے سمجھے یہ شیعوں کا نعرہ ہے. اصل میں اس وقت شیعہ تھے ہی نہیں جب نعرہ حیدری تھا. یہ نعرہ ہمارا ہے، حیدر ہمارے ہیں، تو پھر نعرہ حیدری بھی ہمارا ہے. ہم اسے کسی کو دے نہیں سکتے. جو چھوڑتے ہیں چھوڑ دے، لیکن نبی کے عاشق قیامت تک لگاتے رہے.
اور اس نعرے کا کوئی اختتام ہی نہیں، جس طرح نعرہ رسالت کا اختتام نہیں نا، حضور قیامت تک نبی ہیں، اسی طرح مولا علی قیامت تک ولیوں کے سردار ہیں، تاجدار ولایت ہیں۔ اور جو نعرہ حیدری لگانے والے ہیں انہیں ختم نبوت کا بھی ڈر نہیں، یہ بات بھی سوچ لیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 54 معنی ہیں لفظ مولا کے، ان میں سے ایک ہے ولی۔ حضور نے فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، تاجدار ولایت ہے۔ کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک مولا علی کے در پہ نہ جائے۔ دوستو یہ شان ولایت ہے، اور اسی لیے تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جسم ہی ایسا ہے جو مصطفیٰ کریم کا جسم ہے، یہ خون ایک ہے، یہ جسم ایک ہے، تو یہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اہل سنت کی جاگیر ہے، علی سب پیروں کا پیر ہے اور میرے نبی کے ویر ہیں۔ بندہ ایک نعت پڑھ رہا تھا، خشک مولوی، اس نے کہا حضور کے بہت سے ویر ہیں تو صرف علی یاد ہے؟ اس نے کہا ہوں گے بہت سے، لیکن میرے آقا نے صرف علی کو ہی ویر کہا ہے۔ دوستو توجہ کیجیے اور عقیدہ بھی ساتھ ساتھ درست کیجیے۔ آج کل بہت سے لوگ ہماری صفوں میں گھس کر آگے ہیں، ان سے بچنا بھی۔ اور مولانا کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اچھی طرح پتا ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک ہم نے بیدار رہنا ہے اور مسلک حقہ اہل سنت اصل بیان کرنا ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ توجہ ہے؟ تو ایک ہی ضرب میں دو ٹکڑے ہو گئے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا واپس آئے تلوار کو لہراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں۔ حضور نے فرمایا علی آئی تو نے محمد کا دل خوش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام فخر سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشی منا رہے ہیں، اور وہ کافر جب مرا تو سارے کافروں کے دل ٹوٹ گئے، علی جیتا تو سارے صحابہ کے دل جیت گئے۔ اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ ایک جملہ میرے آقا نے اور فرمایا، وہ بھی سن لیں، صحیح حدیث ہے پاک۔ حضور نے فرمایا علی کائنات کی روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنی عبادتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں، تیرا آج کا جہاد ایک طرف ہے۔ ساری کائنات کی عبادتیں مل کر بھی تیرے آج کے جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو اس نبی کی آمد کو میلاد کہا جاتا ہے، پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور محبت سے کہیں گے سبحان اللہ۔ عرب کی سرزمین ہے، مکہ المکرمہ کا شہر ہے، حضرت عبداللہ کا گھر ہے، حضرت آمینہ کی گود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ساری کائنات میں بے انتظار ہے، حجر و شجر میرے آقا کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے، خشک و تر حضور کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے، دن اور رات حضور کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے، صبح اور شام میرے آقا کی آمد کے لیے میں بے انتظار ہے۔ رب جلیل فرمائے یہ 3 جھنڈے اٹھا لے، ایک جھنڈا بیت المعمور پر لگا دے، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگا دے، اور ایک جھنڈا حضرت عبداللہ کے گھر پر لگا دے، اور کائنات کو بتا دے کہ کملی والے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، ذرا مل کر بولیں آمد مصطفیٰ۔ حضور تشریف فرما چکے ہیں، آپ کی امی جان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دیا، میں نے خواب میں یہ خوشخبری سنی تھی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو پوری کائنات کا تاجدار ہوگا۔ آمینہ کیفیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا خرج منی نور، کیفیت یہ تھی کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا۔
آمینہ اس نور کی مقدار کیا تھا؟ فرمایا اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لی. اور پیار سے کہیں گے سبحان اللہ. آمینہ اس نور کی طاقت کتنی تھی؟ حضرت آمینہ فرماتی ہے اس نور کو میرے گھر کی چار دیواری نہیں روک سکی، بلکہ میں دیکھتی ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک، میں جدھر دیکھتی ہوں محمد کا نور ہی نظر آتا ہے. اور یہ بھی سرکار کا نور ہی ہے. اگر یہ نور نہ ہو تو اندھیرا ہے. مولوی کہتا ہے نور ثابت کرو، ہم کہتے ہیں تمہیں نور نظر نہیں آئے گا. نے فرمایا ان کی عبادت نہ کر، میرے رب کی عبادت کر. اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لایا. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. حضور نے فرمایا اب نہیں جھکیں گے، فخر سے بلند ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے بیٹی کو رحمت قرار دے دی. سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یہ جملہ صرف سیدہ کائنات کی عظمت کے لیے نہیں بولا گیا، بلکہ اس معاشرے کو سمجھانے کے لیے بولا گیا کہ اللہ نے بیٹی کو کتنا مقام عطا کیا. یہ نور نہیں تو اور کیا. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی نور. اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر آج کی بات نہیں کرتا، آج سے 800 سال پہلے 1000 سال پہلے کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لے. کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور نور سے مراد نور مصطفیٰ. اور یہی اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا کنز الایمان میں. آپ دیکھیں آپ نے بھی فرمایا کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی نور. مولوی کہتا ہے مجھے نظر نہیں آیا. ہم کہتے ہیں یہ اپنے اپنے نصیب ہیں. کسی کو نور میں رہ کر بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور کہیں ایسے ہیں جو اندھیرے میں رہ کر بھی نور کو محسوس کرتے ہیں. شاعر نے لکھا زہری صاحب نے، آپ نے فرمایا رکھیے او دی تانگ ہمیشہ، قرب ہوئے پویں دوری، جنہاں نو رہندی تانگ سونے دی کدے ہو جاندی منظوری. دوستو یہ اپنے دل کی بات ہے. جو دل میرے آقا کے پیار میں ہیں وہ نور میں ہیں. آپ فرماتی ہیں خرج منی نور. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب تیرا. اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی نور، پنج تن پاک بھی نور. آقا میں جس کاغذ پہ آپ کی نعت لکھتا ہوں، اب توجہ چاہوں، اب میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی تیری نظر پڑھ کر قصیدہ نور کا. آپ فرماتے ہیں میں جس کاغذ پر آقا آپ کی نعت لکھتا ہوں یہ بھی نور کا ہو گیا. اگر وہ قلم اور کاغذ نور کا ہو سکتا ہے تو جس دل میں میرے آقا کی محبت ہے وہ دل بھی نور کے ہیں. دوستو یہ میلاد مصطفیٰ ہے. یہ میرے آقا کی شان اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس سے بڑی شان کون سی ہو سکتی ہے؟ آل رسول پنج تن پاک کی تو بڑی شان ہے. میرے آقا کا خون پاک ہے. حضور نے فرمایا حسن حسین میرے دو پھول ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس وقت آپ کی عمریں چھوٹی تھی، بچے تھے. یہ صرف اپنے نواسے سمجھ کر حضور نے لاڈ سے نہیں فرمایا یہ عہدہ دیا.
یا رشتہ داری دیکھ کر نہیں دیا. کملی والے کو پتا تھا کہ میرا ایک بیٹا اپنے اقتدار کو قربان کر دے گا اور ایک بیٹا میرے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے گا. دوستو یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے, یہ نور مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ دونوں شہزادے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جگر آپ جانتے ہیں جگر کی جسم میں کیا حیثیت ہے. سرکار نے فرمایا جگر نہیں فرمایا جگر کا ٹکڑا ہے. دوستو یہ اعزاز صرف خاتون جنت کے لیے نہیں, قیامت تک آنے والی میری آقا کی امت کی ہر بیٹی کا اعزاز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے چادر تطہیر کا سایہ تھا. مولوی کہتے ہیں آپ یہی قصے بیان کریں, ہم کہتے ہیں دین میں اس کے بغیر ہے کیا جو بیان کرے. تو بتا کیا بیان کرے, تو صرف عمل ہی بتاتا ہے نا. تو وضو کا طریقہ تو بتاتا ہے لیکن عقیدہ سیدھا کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا. نماز نماز ہے. اللہ اہل سنت کہ بچے بچے کو نمازی بنا دے. نماز بڑی عبادت ہے لیکن امام شافعی نے قرآن پاک کی سایہ کریمہ کا ترجمہ کیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ فرماتے ہیں حضور کی آل کی محبت بھی امت پر فرض ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح 5 تن پاک کی محبت بھی فرض ہے. اور وہ کہتے ہیں نماز رہ جائے نا تو قضا ہو جاتی ہے لیکن محبت مصطفیٰ میں کمی ہو اور آل رسول میں تو وہ قضا نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی قضا نہیں. تو دوستو جس طرح مولانا ابو بکر صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم ہر چیز دیکھ کر لیتے ہیں, ہم کیلا گندا نہیں لیتے, ٹماٹر گندے نہیں لیتے, دکاندار کو واپس کر دیتے ہیں. تو عقیدہ گندا کیوں لیں؟ عقیدہ لیتے وقت بھی خیال رکھا کریں کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے کہاں سے بول رہا ہے. سنی تو اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ یہ ان کے دل میں اللہ نے قدرتی شعور عطا فرمایا اور وہ شعور اس کے مصطفیٰ کا بھی ہے اور مولا علی مشکل کشا کا بھی ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص نعمت خاص مانتے ہیں. حضور کے صحابی ہر صحابی کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ بددعا کی زیارت کی وہ صحابی بن جاتا ہے. یہ صحابی اب دنیا میں ہر طبقہ ہو سکتا ہے, ولی ہو سکتے ہیں, کتب ہو سکتے ہیں, درویش ہو سکتے ہیں, کلندر ہو سکتے ہیں, صوفی ہو سکتے ہیں, لیکن صحابی کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صحابی کے لیے شرط ہے ظاہری زندگی میں. جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسی حال میں اس دنیا سے وصال فرما گئے, ان کی مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ اور آل انہوں نے بھی سرکار کے در کی غلامی چاہیے اور آل رسول سے محبت کا درس دیا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر تو آپ نے مولا حسین کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا اور مولا علی بھی ساتھ جاتے ہیں. تو کسی نے کہا آپ نے علی کا بیٹا اٹھایا ہوا, آپ نے فرمایا میں نے علی کا بیٹا نہیں, میں نے حضور کا بیٹا اٹھایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس در کی غلامی چاہی. صحابہ اکرام نے محبت مصطفیٰ کی اور آقا علیہ السلام کی آل سے پیار کیا. پتہ چلا اس دین کا مرکز محبت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے. ہمارے عزیز
حفیظ زیدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو پچھلے دنوں میں میری ایک تقریر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور وہ بھی ایک سوال کے جواب میں نے چند باتیں کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سنی سارے ایک ہیں، اور ہم میں اپنے آپ میں کوئی تفریق نہیں سمجھتے۔ ہمارا عقیدہ ایک، ہمارا نظریہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارے آقا ایک، ہمارا رب ایک، ہم ایک ہیں سارے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ ہمارے سنی علماء کرام کی بریلوی سنی، اور کسی کی میں بات نہیں کرتا، ان کی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ میں اور وہ بات چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی، ہم انہیں آقا علیہ السلام کا صحابی مانتے ہیں، اور بلا کسی جھجک کے ساتھ ہمارا عقیدہ جو ہے، میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم ہر صحابی کو صحابی رسول مانتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اور میں اہل سنت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدے کی میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں اکابرین امت کا یہ حکم ہے کہ ان کی ذات پر خاموشی اختیار کی جائے، یعنی کوئی برا بلا نہ کہا جائے، چونکہ آپ یزید کے والد ہیں، تو جب یزید کا نام لیا جاتا ہے یزید ابن معاویہ، حسین ابن علی، تو یہ امت میں ایک بڑا جھگڑا تھا نا اسلام میں، لیکن بیٹے کا عمل اپنا ہے، باپ کا عمل اپنا ہے۔ بیٹا یزید بھی ہو سکتا ہے اور باپ اللہ کے نبی کا صحابی بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے فتاوی رضویہ میں، اور دیگر اکابرین نے بھی، غنیت الطالبین میں بھی سرکار غوث پاک نے، داتا علی اجویری نے، سب نے یہی تعلیم دی ہے کہ ان کی ذات پر لان تان نہ کیا جائے، یہ اہل سنت کے لیے، اور ان کے حوالے سے اگر کوئی شان بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں، لیکن اس میں اور مسلک کی بات نہیں ہم کرتے، اہل سنت والجماعت کی بات کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ خاموشی اختیار کریں، لان تان نہ کریں، چونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ یزید کے باپ ہیں، لیکن عقیدہ باپ اور بیٹے کا اپنا اپنا ہے۔ وہ میرے آقا کے صحابی ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں اور مقام عطا کر دیا ہے، اور ایسا مقام عطا کر دیا ہے کہ جو اب کسی کو مل ہی نہیں سکتا، بے مثل و بے مثال مقام ہے۔ تو لان تان کی خاموشی ہے، اگر کوئی شان بیان کرنا چاہے، ان کی شان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے تو اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا دعوت اسلامی والوں کے لیے کہ دعوت اسلامی ہماری اپنی تحریک ہے، اور میں دعوت اسلامی کا بانی جو رکن ہوتا ہے نا، وہ پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کوٹلی سے ملتان اجتماع کے لیے ہمیں بسیں کرائے پر کر کے ساتھ بھیجا کرتے تھے اجتماع میں۔ دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے، تحریک لبیک ہماری اپنی ہے، تحریک نظام مصطفیٰ ہماری اپنی ہے، انجمن طلبہ اسلام ہماری اپنی ہے، سنی فورس ہماری اپنی ہے، سنی تحریک ہماری اپنی ہے۔ یہ ساری تحریکیں ہماری ہیں اور ہم حضور کے ہیں۔ تو میں دعوت اسلامی والوں کے لیے یہ خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی میری باتوں سے، اور یقیناً میں نے بھی سن کر محسوس کیا کہ ان کے قائد محترم جنہوں نے بڑی محنت کی اسلام کے لیے،
الیاس عطار قادری صاحب، ان کے لیے جو الفاظ مجھ سے نکلے نا وہ میں واپس لیتا ہوں. کہیں جذبات میں نکل بھی جاتے ہیں تو میں واپس لیتا ہوں، اور میں دعوت اسلامی کے سارے بندوں سے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں. اگر آپ کی دل آزاری ہوئی اور میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. تو یہ جو عقیدہ اہل سنت قائم ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں سے قائم ہے، یہ آستانوں سے قائم ہے. چونکہ مولوی کا عقیدہ بدل سکتا ہے لیکن ولی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. آستانہ علیہ پناگ شریف ہو، گولڈا شریف ہو، موڑا شریف ہو، نہریاں شریف ہو، جتنے شریف ہیں یہ سارے شریف ہیں، اور یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. کوئی نقش بندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو. تو بہت سے دوست یہ چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ باتیں کی. لیکن ایک بات میں دعوت اسلامی والوں سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات بھی آپ نہ کیا کریں جس سے سادات کی، حضور کی آل کی دل آزاری، چونکہ ان کی مودت کا خیال رکھنا ہے. اور کوئی بھی تحریک ہو، ہماری تنظیمیں جتنی بھی ہیں، اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے، چونکہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. تو اس لیے دوستو میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے. اور میں قاری حافظ اکرام صاحب کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے دعا گو ہوں. اور اجیرے کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اس سے اوپر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے، اور یہ علماء اہل سنت کی محنتیں ہیں. مولانا حیات خان قادری صاحب رحمت اللہ جیسے عظیم لوگ جنہوں نے اس عقیدے کی حفاظت کی، اسے پھیلایا. ایسے لوگوں کی یہ سرزمین ہے، عظیم لوگوں کی. میں کتنے علماء کا نام لوں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا عقیدہ جو ہے اپنی سمت میں رہے گا. ایک دوسرے کا بس خیال رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کے مزاج کا بھی خیال رکھنا ہے. میں پھر ایک بار تمام دوستوں کی جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے میں پھر معذرت خواہ، خصوصاً علماء اہل سنت کہ یقیناً ہر کسی کی کوئی نسبت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو بہت کچھ فیس بک پر کہا ہے نا، اور میں معاف بھی کرتا ہوں. جو مجھے کہا گیا میں معاف بھی کرتا ہوں، بغیر کسی کی اپیل سے میں معاف کرتا ہوں. چونکہ ان کو پتہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آل رسول کا احترام کریں، اس کا عمل دیکھ کر نہ کریں، اس کا امیر اور غریب ہونا دیکھ کر نہ کریں، خون رسول ہونا دیکھ کر کریں. اور جن دوستوں نے اتنی کچھ باتیں کی ہیں ہمارے خلاف، ہمیں بھی دوست بتاتے ہیں نا کہ کیا کیا میڈیا پہ آتا ہے، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. اور جن کے متعلق مجھ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اب کھڑے ہو جائیں، دو شعر صلاۃ و سلام پہ.